ملتان میں مہنگائی کی ایک اور لہر، ہول سیل مارکیٹ میں اجناس کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ چاول 1000 روپے فی من مہنگا، سفید چنا کی قیمت میں بھی 500 روپے من اضافہ۔ آڑتی کہتے ہیں ڈیمانڈ بڑھنے سے چاول کی قیمت میں تیزی آئی۔ میاں چنو غلہ منڈی میں بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف ہڑتال، اجناس کی خرید و فروخت بند۔ کسان ٹریکٹر ٹرالیوں میں اجناس کے لیے پریشان، جی ٹی روڈ پر لمبی قطاریں۔ آڑتیوں نے شہر بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ ملتان کے ٹرانسپورٹرز نے ٹول ٹیکس میں اضافہ مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں حکومتی اقدام ٹرانسپورٹرز کے معاشی قتل کے مترادف ہے۔ ٹول ٹیکس میں اضافہ واپس لینے تک احتجاج جاری رہے گا۔ وہاڑی میں مختلف ٹریڈرز یونین کی پریس کانفرنس، کہا کہ بجلی کے بلوں میں جتنے ٹیکسز لگائے گئے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں، غیر ضروری ٹیکسز کو ختم کیا جائے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات ناکام، چھٹے روز بھی ہڑتال۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں ایکسل لوڈ مینجمنٹ کے نام پر معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا 10 ویلر ٹرک پر 10 سینکڑے تک لوڈنگ کی اجازت کا مطالبہ۔ جنوبی پنجاب کے باسی شدید گرمی کی لپیٹ میں، رحیم یار خان کا پارہ 43، ملتان، سرگودھا، ڈی جی خان، مظفر گڑھ کا درجہ حرارت 42 اور بہاولپور کا 41 ریکارڈ۔ بیشتر شہروں میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ رحیم یار خان میں ہیٹ سٹروک کا خطرہ، سینئر رجسٹرار شیخ زید اسپتال ڈاکٹر سیف الاسلام نے خبردار کر دیا۔ تھکاوٹ، تیز بخار اور کمزوری ہیٹ سٹروک کی علامات قرار، شہریوں کو مشروبات پینے اور دھوپ سے بچنے کی ہدایت۔ ادھر ملتان اور میاں والی میں بھی ہیٹ سٹروک کے خطرات منڈلانے لگے، ڈاکٹرز کا نمکول زیادہ استعمال کرنے کا مشورہ۔ بہاولپور میں شدید گرمی کے باعث گیسٹرو کا مرض آؤٹ آف کنٹرول، مختلف ہسپتالوں میں 100 سے زائد مریض رپورٹ، متاثرین میں بیشتر بچے شامل۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال انتظامیہ نے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث 20 بیڈز پر مشتمل وارڈ قائم کر دیا۔ ایم ایس کی شہریوں کو رنگ برنگے شربت نہ پینے کی ہدایت۔ شدید گرمی میں بھی ڈینگی کے بعد تھم نہ سکے، بہاولپور میں ڈینگی کیسز رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری، مختلف ہسپتالوں میں مزید 11 افراد داخل، رواں سال ڈینگی کیسز کی تعداد 47 تک پہنچ گئی۔ بہاولپور میں خسرہ کی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی، 24 گھنٹے کے دوران مختلف ہسپتالوں میں 13 مشتبہ بچے رپورٹ۔ رواں ماہ خسرہ علامات سے 5 بچے جاں بحق ہوئے، 7 بچے تاحال تشویشناک حالت میں زیر علاج۔ گرمی اور ہب سے نڈھال شہریوں کے لیے اچھی خبر، پپلاں اور گردونواں میں موسلا دھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا، گرمی سے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے، بارش کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، عیسیٰ خیل شہر اور گردونواں میں بھی باران رحمت کی آمد۔ قائد آباد اور گردونواں میں بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا، بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا، تیز بارش سے کئی فیڈرز ٹرپ کر گئے، متعدد علاقوں میں بجلی بند۔ ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار، سبزیاں اور پھل بدستور مہنگے، سرکاری ریٹ کی دھجیاں بکھیر دی گئیں، ادرک 590 کی بجائے 800 روپے کلو فروخت، لہسن 270 کی بجائے 450 روپے کلو۔ ملتان میں ایل پی جی مافیا کی شامت، محکمہ سول ڈیفنس کا کریک ڈاؤن، رواں ماہ 43 مقدمات درج۔ چیف انسپکٹر فہیم امداد کا کہنا ہے کہ آسان روزگار کی وجہ سے لوگوں نے اسے اپنا دھندا بنا لیا، کارروائیاں جاری رہیں گی۔
شجاباد میں محکمہ اوقاف اور ایف آئی اے کی قابضین کے خلاف مشترکہ کارروائی، بیرون چوتاکا گیٹ پر 11 دکانیں سیل۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ دفتر کی گاڑی کے ٹوکن شارٹ ہونے پر چالان کیوں کاٹا؟ میپکو بہاولپور نے ایکسائز آفس کی بجلی کاٹ دی۔ عملہ بغیر بجلی کے کام کرنے پر مجبور۔ ایکسائز حکام کہتے ہیں بقایا جات کی وجہ سے بجلی کاٹی گئی۔ حاصل پور کے شہری فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، اینٹوں کے بھٹوں پر کوڑا، مرغیوں کا فضلہ اور پرانے شاپر جلانے کے باعث ماحول آلودہ، سانس لینے میں دشواری۔ محکمہ ماحولیات خاموش تماشائی بن گیا۔ بہاولپور میں ہیڈ مسٹریس اور سینئر کلرک کو اسکول کے درخت کاٹنا مہنگا پڑ گیا۔ فیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی، ہیڈ مسٹریس فضا اکبر کا کانٹریکٹ ختم، جبکہ کلرک احسن حمید کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ دونوں ملزمان کو 3,12,000 سے زائد جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری سے رضا ربانی کھر اور اقبال خان راندھو کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے اقبال خان راندھو کے بھائی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ رکن قومی اسمبلی سید عبدالقادر گیلانی قائمہ کمیٹی برائے پلاننگ، ڈیولپمنٹ اور خصوصی اقدامات کے چیئرمین منتخب۔ معظم خان جتوئی نے نام تجویز کیا، جبکہ محترمہ ناز بلوچ نے تائید کی۔ کمیٹی ممبران کی سید عبدالقادر گیلانی کو چیئرمین منتخب ہونے پر مبارکباد۔ پنجاب ہائی وے میں کانسٹیبلان اور ڈرائیورز کی بھرتیاں، آرپیو ڈیرہ غازی خان سجاد حسن خان نے ضلع لیا۔ راجن پور کے 105 کامیاب امیدواروں کا انٹرویو لیا۔ امتحان میں 216 امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ ایڈوائزر وفاقی محتسب محمود جاوید بھٹی کی بورے والا میں کھلی کچہری، 50 سے زائد کیسز موقع پر نپٹا دیے۔ 10 لاکھ سے زائد کے بلز کی رقم واپس کرنے کے احکامات، کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر خرم پرویز اور ڈی پی او عمران احمد ملک کی خانپور میونسپل کمیٹی میں کھلی کچہری، عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر لیا کی زیر صدارت اجلاس، محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ، جلوس روٹس کی بروقت تعمیر و مرمت یقینی بنانے کی ہدایت۔ ادھر علی پور میں امن کمیٹی کا اجلاس، محرم الحرام کے انتظامات بارے پلان مرتب۔ دوران ڈیوٹی شجاعت اور بہادری کا مثالی مظاہرہ، پنجاب پولیس کے 13 جوان غازی قرار، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے غازی میڈل سے نوازا۔ غازی قرار پانے والوں میں کانسٹیبل محمد عباس، عبدالکلیم، محمد ارسلان، راشد شاہ، حمزہ عباس، اے ایس آئی اصغر علی، ناصر محمود اور سب انسپکٹر ذیشان الہی شامل۔ خانے وال انتظامیہ انفراسٹرکچر میں بہتری کے لیے متحرک، ڈپٹی کمشنر محمد بخاری کا نکاسیاب انتظامات کا جائزہ، شہر کی ٹوٹی سڑکوں کی بحالی، پرانی سبزی منڈی جنازگاہ کی حالت بہتر کرنے کا پلان طلب، زیڈ بلاک سے پانی کی نکاسی کا حکم۔ پی ایچ اے ملتان کا سیلف انکم میں اضافے کے لیے ایک اور قدم، شہر میں مزید تھیم ریسٹورنٹ اور دکانیں بنائی جائیں گی۔ ڈی جی آصف روف کا کہنا ہے کہ ادارے کی آمدن میں اضافے کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ ملتان صفائی کمپنی کا زیرو ویسٹ کرنے کے لیے اسپیشل کامبنگ آپریشن، جدید ترین میکینیکل سویپر اور ہیوی مشینری کے ذریعے شہر کی صفائی کا عمل جاری، مرکزی شاہراہوں اور فلائی اوورز کی دھلائی کا آغاز، ڈیوائیڈر سے مٹی اور کیاریوں سے ملبہ اٹھانے کا کام جاری۔ پنجاب بھر کے ہزاروں اساتذہ کے لیے بری خبر، ریشنلائزیشن کے لیے ورکنگ پیپر تیار، جبراً تبادلے کیے گئے۔ زیادہ تعداد والے اساتذہ کو کم تعداد والے اسکولز میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ ریشنلائزیشن کا عمل اگست میں شروع کیے جانے کا امکان۔
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक और अहसन इक़दाम, छोटे बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाने का ऐलान। प्री स्कूल पहले से पड़ी खाली इमारतों में कायम किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से खाली और गैर इस्तेमाल शुदा इमारतों का डेटा तलब। तरंडा मोहम्मद पनाह का आम पककर तैयार। अनवर अटोल, चौंसा, लंगड़ा आम मार्केट की जीनत बन गए। यहाँ के आम दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मुनासिब दाम मिलने पर बागबान भी खुश। मुल्तान डिवीजन के काश्तकार हो जाएं होशियार। मुख्तलिफ अजला में बैंगन की फसल पर बीमारियों का हमला। पेस्ट बोर्निंग डिपार्टमेंट ने ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। जैसिड, सफेद मक्खी और फ्रूट बूर का हमला मौशी हद से ज्यादा है। माहिरीन ने बीमारियों से बचाव के लिए हिदायत जारी कर दी। बहावलपुर में गंदम का पैदावारी मुकाबला। ज्यादा पैदावार हासिल करने वाले किसानों में इनामात तकसीम। पहला इनाम 3 लाख, दूसरा 2 लाख और तीसरा इनाम 1 लाख रुपए दिया गया।